बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो अपना करिकुलम का पेज नंबर 5 ओपन करें और उसमें चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 और उसके नीचे तकरीबन 14 के करीब टॉपिक्स हैं। तो वो इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा अमली काम है। शायद पहला ही ये जो टॉपिक है हमारा वो ही थ्योरी हो, बाकी इंशाल्लाह सारा अमली काम है और ये हम इंशाल्लाह अमली तौर पर करके इसको देखेंगे भी। ठीक है जी। तो हम उन्वान के मुताबिक अपनी गुफ्तगू जो है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10। ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम है, ये अमेरिकन कंपनी है और विंडो 10 जो है वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। ठीक है जी। तो इस तरह हमें टॉपिक के जो मफ़हूम है उसका जो है वो अंदाज़ा हो चुका है। ठीक है जी। तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि अगर हमें टॉपिक की समझ आ जाए या कम से कम उसका तर्जमा आ जाए तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि आगे गुफ्तगू क्या होगी। ठीक है जी। तो हमारा जिस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम के उन्वान से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम शक्ल व सूरत के लिहाज से दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं कमांड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एक को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांड बेस मीन के कमांड्स के ज़रिए हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मुराद ये है कि हम तस्वीर के ज़रिए जो है वो कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हैं और उसकी मिसाल जो है वो विंडो है और जो कमांड बेस है उसकी मिसाल जो है वो डास है। तो अगर हम विंडो की बात करें ना, तो अगर हम ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है और अगर हम देखें ना विंडो नाम से ज़ाहिर करें ना, नाम अगर हम देखें इस पे गौर करें तो विंडो से क्या मुराद है जी? विंडो से मुराद है खिड़की। ठीक है जी। तो विंडो का क्या मतलब होता है जी? खिड़की। तो जो बनाने वाला है ना, जो इसका खालिक है वो बिल गेट है। तो उसके जहन में जो कॉन्सेप्ट था ना वो खिड़की का ही था। जिस तरह के अगर हम जब खिड़की की बात करते हैं तो हमारे जहन में जैसे घरों में अगर हम बात करें तो कमरों में, बरामदों में हम खिड़कियां रखते हैं। ठीक है जी। तो उसका मकसद एक तो ये है कि वेंटिलेशन हो जाएगी और दूसरा ये है कि हम खिड़की के ज़रिए ना वो बाहर जो है ना वो झांक सकते हैं। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें ना, चौबारे होते थे तो चौबारों के ऊपर जो है ना वो खिड़कियाँ होती थी, तो खिड़कियों से लोग जो है ना वो जो है वो बाहर झांकते हैं। यानी कि झांक, इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? झांक सकते हैं। तो जो बनाने वाला है ना उसका भी मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट था कि अगर हमने कंप्यूटर के अंदर झांकना है या कंप्यूटर के साथ हमने बातचीत करनी है तो हमें एक ऐसा कोई सिस्टम चाहिए कि हम उसके कंप्यूटर से जो है ना वो बातचीत कर सकें या इसके अंदर देख सकें कि इसके अंदर है क्या है। तो आपको पता है खिड़कियों का मकसद भी यही है कि बात हो हम खिड़की से जो है ना वो गली में या किसी दूसरे से बात करते हैं। तो ये मिलता जुलता कॉन्सेप्ट ही है खिड़की का। तो बहरहाल तो हम तो बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। तो विंडो जो है ये बेसिकली एक कह लें कि पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। तो मैं तफसील के साथ इसकी एक तारीख़ है आपके सामने मैं शेयर करूँगा। तो ये आपके सामने अगर हम देखें तो मैंने इसकी एक जो है वो तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इसको ज़रा आपने गौर के साथ देखना है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें विंडो की तो ये
میں ذرا تھوڑا سا آپ کو زوم کر کے دکھا دوں. تو ونڈو کی تاریخ یا ہسٹری تھوڑی سی اس طرح سے ہے کہ یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اور مائکروسافٹ ایک کمپنی ہے جس کے مالکان جو ہیں اب تو کافی ہیں. تو لیکن کہہ لیں کہ جو مین ہے وہ بل گیٹ ہے. اور بل گیٹ کے بارے میں آپ سبھی لوگ ہی جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا امیر ترین آدمی رہا ہے، بلکہ امیر ترین آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. 1998 سے لے کے 2014 تک یہ دنیا کا امیر ترین جو ہے نا وہ آدمی رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بارے میں کافی سٹوریاں ہیں، وہ انشاءاللہ ضمناً ہماری باتیں ہوں گی. تو جو جس طرح کہ ہم نے جو ڈاس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ یہ 1981 میں ریلیز ہوا تھا، اور یہ مائکروسافٹ نے خرید کے اس کا لائسنس اور رائٹس خرید کے تو یہ آئی بی ایم جو کمپنی تھی نا اس کو دیا تھا. ٹھیک ہے. تو بہرحال ہماری تو بات ہو رہی ہے ونڈو. تو جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ 85 سے پہلے نا کمانڈ بیس آپریٹنگ سسٹم تھے اور بہت کم لوگ جانتے تھے کمپیوٹر کے استعمال کو اور کمپیوٹر کے بارے میں. لیکن جیسے ہی بل گیٹ نے یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس آپریٹنگ سسٹم بنایا، تو کیونکہ یہ یوزر فرینڈلی ہوتا ہے، ایزیلی اس کو جو ہے نا وہ لوگ یوز کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کی جو استعمال ہے نا وہ دن بدن جو ہے نا وہ بڑھتا گیا تھا. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال تو جو پہلا ورژن جو ریلیز ہوا ہے نا ونڈو کا وہ 1985 میں، یہ اس طرح کے ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے جی. تو یہ 1985 میں جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کا جو دوسرا ورژن تھا وہ ہے 1987 میں ونڈو 2.0 کے نام سے. تو اسی طرح پھر 1990 میں ونڈو 3.0 اور 1992 میں ونڈو 3.1 کے نام سے یہ جو ونڈو ہے یہ آتی رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ تقریباً ہر 2 سال کے عرصے کے بعد ایک نیا ورژن جو ہے نا وہ آتا رہا ہے. جس طرح کہ ہم مثال کے طور پہ ہم گاڑیوں کی بات کریں نا، موٹر سائیکلز کی، تو ان کا جو ہے وہ ہر سال ایک ماڈل آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ملتا جلتا ہی کنسیپٹ ہے، اس کو ورژنز کا نام دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ورژنز کی تبدیلی مین کہ اگر تھوڑی بہت اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے، کوئی فنکشنز ایڈ ہوئے ہیں، تو اس کو ایک نیا نام دے کے، ورژن کا نام دے کے، تو اس کو انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس کے بعد اگر ہم اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں نا، یہ ساتھ آپ کو آئی بی ایم او ایس 21.0، تو یہ ساتھ جو ہے نا یہ بھی لانچ جو ہے نا وہ ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. 87 میں، 92 میں پیرلل یہ آپریٹنگ سسٹمز ہیں نا ان ناموں کے ساتھ. اچھا جی. اس کے بعد 92 کے بعد اگر ہم دیکھیں تو کیا کہتے ہیں اس کو، ونڈوز 95 میں ہی آئی، اور اس کے بعد ونڈو 98 میں ہی آئی، اور ونڈو می 2000 میں آئی. اچھا بعض دفعہ نا جب ہم وہ ساتھ بولتے ہیں نا ونڈو 95، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی سال جو ہے نا وہ لانچ ہوئی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی سال لانچ ہوئی ہے، تو اس کے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ 95 لگ چکا ہے. حالانکہ اوپر والی ونڈوز کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ایئر اٹیچ نہیں ہوا، لیکن اتفاقاً یہ انہی سالوں میں لانچ ہوئی ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے نا یہ ایئر بھی ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 90 سے لے کے 100 تک، یعنی کہ جو 90 کی دہائی ہے نا، اس لیے 9X لکھا ہوا ہے کہ 90 سے لے کے 2000 تک جو ہے وہ یعنی کہ یہ ورژنز وہ لانچ ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ بھی اگر ہم دیکھیں تو ونڈو NT 4.0 96 میں، اور ونڈو 2000 1999 میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں تو 99 کے بعد یہ جو گرین آپ کو ڈبے نظر آ رہے ہیں، اس میں پھر ونڈو ایکس پی آئی ہے جی 2001 میں، پھر ونڈو وزٹا آئی ہے جی 2007 میں، اور یہاں پہ دیکھیں ونڈو 7 آئی ہے جی 2009 میں، یعنی کہ 2009 میں. تو دیکھیں ونڈو 7 ہے، لیکن ایئر کیا لکھا ہوا ہے 2009، تو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی.
اس کے بعد آئی ہے جی آپ کی ونڈو 8 آئی ہے جی 2012 میں، اور اس کے بعد اس کا پھر ورژن آیا ہے ونڈو 8.1، وہ بھی اسی 12 میں آئی ہے 2012 میں، اور اس کے ساتھ ہی ونڈو آر ٹی کے نام سے بھی جو ہے نا وہ ونڈو آتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ونڈو 10 جو ہے وہ 2015 میں آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ساتھ ہی ونڈو 10 ایس اسٹیرک 2017 یہ ونڈو آئی ہے اس کے ساتھ، اور ابھی جو موجودہ ہے نا 21 میں جو لانچ ہوئی ہے وہ ونڈو 11 لانچ ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر ہم ضمناً دیکھیں نا تو یہ تو تھے ہمارے پرسنل کمپیوٹرز میں جو ہے وہ ونڈوز انسٹال ہوتی رہی ہیں یا ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ یہ جو سرور ونڈوز ہیں نا، یہ ونڈوز سرور 2003، پھر 8، پھر 8، یہ 12، اس طرح یہ جو ہمارے ایسے کمپیوٹر ہیں جو بطور سرور کام کرتے تھے نا نیٹ ورکنگ انوائرمنٹ میں، تو ان کے لیے علیحدہ سے یہ جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم لانچ ہوتے رہے ہیں، اور یہ اس کی ایک ہیرارکی سی بنی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایئر وائز، اور جو لیٹسٹ ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز کے لیے ونڈو 11 تھی جو 2021 میں لانچ ہوئی ہے، اور سرور 2022 جو ہے وہ 2021 میں لانچ ہوا ہے۔ تو یہ سرور کمپیوٹرز میں استعمال ہوتے نہیں ہیں، اور یہ ہمارے پرسنل جو عام کمپیوٹرز ہیں نا یہ استعمال ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ مختصر سی ایک سمجھ لیں کہ ایک بچپن سے لے کے اور آج تک کا جو اس کے جو جتنے بھی ورژنز آئے ہیں وہ میں نے آپ کو بریفلی بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری جو اگلی گفتگو ہے وہ جو ہمارا ایکچول ٹاپک ہے ونڈو 10 کے عنوان سے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔